نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد تسبیح بھی کرتے، استغفار بھی کرتے۔ تسبیح فسبح بحمد ربک واستغفرہ، جو سورہ نصر کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کی حمد اور رب سے استغفار کرو۔ تو یہ سورہ نصر میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے بعد تسبیح اور استغفار یہ شامل نہیں کرتے تھے۔ کوئی نماز ایسی انہیں شامل رکھتے تھے کہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرنی، پاکی بھی بیان کرنی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اب یہاں یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ جو ہم سورہ الم نشرح میں کلمات پڑھتے ہیں کہ جب فارغ ہو جاؤ تو اب دوسری چیز میں مشغول ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف توجہ کرنی ہے۔ کہ آدمی جب ایک عبادت سے فارغ ہو تو اب اسے وقت ہے اللہ کی طرف دعا سے متوجہ ہونے کا، اب وقت ہے رب تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا۔ اور اس کو علماء نے اس مثال سے بھی کہا کہ وہ شخص جو مزدوری کرے، پورا وقت مزدوری میں لگا دے، اور جب مزدوری اجرت مانگنے کا وقت آئے تو اب وہ کہے کہ چھوڑو اجرت کیا لینی ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے، ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ مزدوری کی تو کہتا ہے میں اب اجرت بھی لوں۔ تو اس کو اس تشبیہ سے سمجھایا گیا کہ جو شخص عبادت میں تو شوق رکھتا ہے لیکن اللہ سے مانگتا نہیں ہے، یعنی دعا گویا کہ ترک کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا نہیں ہے، تو یہ عمل اس کا اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی جلدی ہوئی اس کو چلا گیا، کچھ بھی ہے، لیکن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، دعا مانگتے رہنا۔ میں کہتا ہوں ہم سے کوئی ایک مرتبہ سوال کرے، کچھ کیوں دے دیتا ہے، دوسری دفعہ کرے ہو سکتا ہے کوئی پھر بھی دے دے، لیکن ناراضگی سے دے گا، آسانی سے نہیں دے گا۔ تیسری دفعہ مانگنے آ جائے تو منع بھی کرے گا، ڈانٹے گا بھی، سختی بھی کرے گا۔ لیکن ایک در ایسا ہے کہ رب سے جتنا مانگو اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا رہتا ہے، اور نہ مانگنے پر اللہ گویا کہ ناراض ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگ نہیں۔